بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت میں ایک طرف جہاں مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے، مساجد کی بے حرمتی کی جاتی ہے، وہیں بھارت میں ایک نیا فتنہ سامنے آیا ہے۔ بھارت میں شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے نعوذ باللہ قرآن تیار کیا ہے اور قرآن مجید سے 26 آیات نکال کر یہ قرآن بنایا ہے، کیونکہ اس کے مطابق ان 26 آیات میں نعوذ باللہ دہشت گردی کی ترغیب دی گئی، جس کی وجہ سے بھارت میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ وسیم رضوی کا کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں جاری کیا تھا، اور انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر تبدیلیاں کی اور اسلام کو زبردستی پھیلانے کے لیے ایسی آیات ڈالی ہیں جو نعوذ باللہ ہمیں دہشت گردی سکھاتی ہیں۔ اس وقت قرآن مجید سے اس وائرس کو ریموو کرنے کا وقت ہے جو ان خلفاء نے نعوذ باللہ قرآن مجید کے اندر ڈالا ہے۔ پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ وسیم رضوی نے اس حوالے سے بھارتی وزیر اعظم مودی کو بھی خط لکھا ہے کہ میں نے جو نیا قرآن بنایا ہے اس کو تمام مدارس میں پڑھایا جائے اور جلد یہ قرآن مارکیٹ میں بھی دستیاب ہوگا، اور یہی صحیح ہے کیونکہ نعوذ باللہ موجودہ قرآن مجید ترتیب کے اعتبار سے درست نہیں ہے اور یہ ملکی مفاد میں قطعی مناسب نہیں۔ بھارت کو اس میں پہل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا۔ وسیم رضوی نے اس ضمن میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جسے بغیر کوئی تفصیلی ہدایت کے خارج کر دیا گیا۔ اسی درخواست کو دوبارہ سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں دوبارہ دائر کیا گیا، لیکن یہ ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ اس سے قبل بھی وسیم رضوی کی اس طرح کی درخواست پر 50,000 روپے جرمانہ کر چکی ہے۔ قرآن کو تبدیل کرنے والا وسیم رضوی کو معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اس لیے اس کو بدلنا تو دور کی بات ہے، تم اس میں زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جس نے بھی قرآن میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ وسیم رضوی کی جانب سے قرآن مجید میں تحریف کرنے پر بھارت کے علماء کرام نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ گستاخ، ملعون، خارج الاسلام، قرآن میں تحریف کے لیے سپریم کورٹ جانے والا کافر، RSS کا دلال، مودی حکومت کا ایجنٹ،
बाबरी मस्जिद का सौदागर है। मदारस इस्लामिया को दहशतगर्दी का अड्डा कहने वाले मरदूद वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में दोबारा गुस्ताखी की जुर्रत की है। अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे तमाम फितरों से महफूज रखे और ऐसे मरदूद लोगों को दुनिया के लिए सामान्य इबरत बनाए। आमीन।